الحمدللہ ہمارا 28ویں سپارے کی 5ویں صورت میں سبق ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 6، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 تین آیتیں تجوید کے ساتھ پڑھنا آپ کو سکھائیں گے۔ اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا پہلا لفظ ہے قل، یہ قاف ہے، اس کو موٹا کریں گے۔ قل یا ایو، یا کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے۔ یہ جو الف کی طرح، یہ جو چھوٹا سا الف آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو کھڑا زبر کہتے ہیں، اور اس کو یہ جو اوپر ہے اس کے اوپر زبر کی طرح اس کو مد کہتے ہیں، چھوٹی مد۔ تو یہ جہاں پر بھی آ جائے تو اس کو تھوڑا کھینچیں گے۔ یا ایو الذین، حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ جو ہا ہے اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ لام کے اوپر تشدید ہے، یہ جو تین دندانوں کی طرح آپ کو دکھ رہا ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ یہ جہاں پر بھی آئے گا تو اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے اور دبا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ یا ایو الذین ہادو ان، اس کو بھی کھینچیں گے، واو کے اوپر جزم بھی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے تو اس کو تھوڑا کھینچیں گے۔ ہادو ان زعمتم، زعمتم، عین میم زبر عم، تا میم پیش تم، زعمتم انکم، حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کے اوپر تشدید ہے تو حمزہ کو نون کے ساتھ ملا کر غنہ کریں گے۔ انکم اولیاء، اس میں یا کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، یا کے ساتھ یہ جو الف ہے اس کے اوپر بڑی مد ہے تو اس کو تھوڑا زیادہ کھینچیں گے۔ جہاں پر چھوٹی مد آ جائے تو اس کو تھوڑا کم کھینچیں گے، اور اگر بڑی مد آ جائے تو اس کو زیادہ کھینچیں گے۔ کتنا؟ اولیاء، اتنا، ٹھیک ہے۔ للہ، دو لام ہے، پہلا جو لام ہے اس کے نیچے زیر ہے، دوسرا جو لام ہے اس کے اوپر تشدید بھی ہے اور کھڑا زبر بھی ہے، تو پہلے لام کو دوسرے لام کے ساتھ ملائیں گے۔ للہ من دون الناس، دو دال واو پیش دو، نون کو اس نون کے ساتھ ملائیں گے۔ درمیان میں یہ جو الف ہے اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو نون ہے، یہ نون جس کے نیچے زیر ہے، اس کو دوسرا جو نون ہے یہ جس کے اوپر تشدید بھی ہے اور زبر بھی ہے تو اس نون کو اس نون کے ساتھ ملائیں گے۔ دون الناس فتمن، فت، فا زبر ف، تا زبر تا، میم کے اوپر بھی زبر ہے لیکن میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے۔ میم نون زبر من، نون زبر نہ، فتمن ول، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ لام ہے، درمیان میں یہ دونوں الف نہیں پڑھیں گے، یہ جو واو ہے اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ سمجھ میں آگئی نا بات؟ فتمن والموت ان کنتم صادقین، جتنے بھی آپ کو بلو کلر میں جو حروف نظر آئیں، اگر آئیں تو وہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے، جیسے یہاں پر، اسی طرح یہاں پر اور یہاں، ان تمام جو ہے وہ جگہوں پر جہاں جہاں بلو کلر میں اگر آپ کو حرف نظر آئے گا تو وہاں پر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، اور غنہ ناک میں آواز پیدا کرنے کا نام ہے۔ ان، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ان، اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ ان کنتم صادقین، یہ تو ایک ایک لفظ ہم نے پڑھا، اب پوری آیت کیسے پڑھیں گے؟ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، جہاں جہاں اسٹاپ کریں گے تو وہاں پر جزم پڑیں گے، پھر پیچھے سے لوٹائیں گے۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ، یت، یا زبر یا، تا زبر تا، میم نون زبر من، یہ جو میم ہے یہ تا کے بعد میم ہے، اس میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے۔ میم نون زبر من، نون واو زبر نو،
یتمنونہ، دو نون ہے، ایک یہ نون دوسرا یہ نون، اور اس نون کے اوپر یہ جو ہا ہے اس ہا کے اوپر الٹا پیش بھی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، تو اس کو کھینچیں گے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا، دال کے بعد میم کی آواز نکالیں گے. یہ جو چھوٹا سا میم آپ کو دکھ رہا ہے، تو یہ جو دال ہے اس دال کے بعد اس میم کی آواز نکال کر پھر با کو پڑھیں گے. اس طرح ابدم بما قدمت ایدیہم، واللہ، واو کو لفظ اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لفظ اللہ کو موٹا کریں گے. واللہ علیم، اس میں بھی میم کے اوپر دو پیش ہے، میم کے اوپر دو پیش ہے، اور میم کے بعد یہ جو میم ہے اس دو پیش کے ساتھ یہ چھوٹا سا میم بھی ہے، یہ میم ہے، تو اس میم کو اس میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، پھر اس میم کو اس با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا. جیسے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ دال کو چھوٹے سے میم کے ساتھ ملا کر پھر با کو پڑھیں گے، اسی طرح یہاں پر بھی اس میم کو چھوٹے سے میم کے ساتھ ملا کر پھر با کو پڑھیں گے. کس طرح علیم بالظالمین، بالظا، با کو ظا کے ساتھ ملائیں گے، با ظا زیر بالظا کھڑا زبر ظا، بالظالمین، واللہ علیم بالظالمین. قل ان الموت الذی، تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، تلذی تفرون، تا زبرتا، فا کو را کے ساتھ ملائیں گے، یہ جو ہے ریڈ کلر یہ را ہے، فا کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. تفرون منہ، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، ملا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ملا، قاف یا زرقی، کاف یہ چھوٹا کاف ہے، یہ بڑا قاف جس کے اوپر دو نقطے نظر آئیں تو اس کو بڑا قاف کہتے ہیں، اور جس کے اوپر نقطے نہ ہو تو اس کو چھوٹا کاف کہتے ہیں. ملاقیکم ثم تردون، را کو دال کے ساتھ ملائیں گے، تردون الی عالم الغیب والشہادت، واو کو شین کے ساتھ ملائیں گے، واو کے بعد یہ جو الف ہے اس الف کو نہیں پڑھیں گے. والشہادت، فیو، فا زبر ف، یا پیش یو، یہ اس کے بعد یا کے بعد نون ہے اور نون کے بعد یہ با ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، ٹھیک ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. اسٹاپ کریں گے تو اس گول تا کو ہا پڑھیں گے، جیسے میں نے یہاں پر اسٹاپ کیا تو میں نے اس کو ہا کے ساتھ پڑھا ہے. وَالشَّهَادَةِ، پھر جب ملا کر پڑھیں گے پیچھے سے تو پھر ہا نہیں پڑھیں گے، پھر اس کو تا پڑھیں گے، جیسے آپ کو تا نظر آ رہی ہے. وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تو الحمدللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 6، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 تین آیتیں تجوید کے ساتھ سیکھی ہیں، اور آج 30 تاریخ نومبر کی ہفتے کا دن 2024 ہے. آپ اس کی خوب مشق کیجئے، اپنے بچوں کو بھی سنوائیے تاکہ آپ کا قرآن پاک صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ آپ قرآن پاک کو پڑھ سکیں. اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی اور سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.